یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ کیسے بنے، آج وہ قصہ ہے، واقعات ہے۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ صحیح میں نے گفتگو کرنے کی توفیق دے، آمین۔ مصر کا جو بادشاہ تھا اس کو ایک بار خواب آ گیا۔ خواب آیا کہ 7 موٹی تازی گائیں کو 7 سوکھی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 سبز سٹے 7 سوکھے سٹے ہیں۔ تو وہ پریشان ہو گئے، اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے، یہ خواب کیوں آیا ہے؟ پریشان ہوئے، اپنے ہم نشینوں کو بلا لیا۔ اپنے ہم نشینوں کو کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 سوکھی گائیں 7 موٹی تازے گائیں کو کھا رہی ہیں اور 7 سبز سٹے 7 سوکھے سٹے ہیں، اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے جو ہم نشینوں کو بلایا تھا وہ ہم نشین کہتے ہیں یہ خواب تو آتے رہتے ہیں، ان کی تعبیر کوئی نہیں ہوتی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اس کا کوئی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ پھر ان کا جو ساقی تھا، پچھلے واقعے میں ساقی کا واقعہ پورا بتایا ہے، اس کو خواب آیا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی تھی کہ آپ اپنے آقا کو، اپنے بادشاہ کو شراب پلاؤ گے، ساقی بنو گے۔ وہی ساقی نے کہا اس خواب کی تعبیر میں آپ کو پوچھ کے دوں گا، اس خواب کی تعبیر میں بتاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اس خواب کی تعبیر آپ نے بتانی ہے۔ چلے گئے جیل میں، یوسف علیہ السلام ابھی بھی جیل میں تھے۔ تو یوسف علیہ السلام سے یہ خواب سنائے کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں، 7 سوکھی گائیں ہیں، سوکھی گائیں پتلی گائیں وہ موٹی تازی گائیں کو کھا رہی ہیں اور 7 سبز سٹے ہیں اور 7 چھوٹے سٹے ہیں، سکے سٹے ہیں۔ یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ شفقت کرنے والے تھے، احسان کرنے والے تھے، وہ بخل والے نہیں تھے، بخل نہیں کرتے تھے۔ سامعین کرام، خواب کی تعبیر بتائی، وہ ساقی چلا گیا اپنے آقا، اپنے بادشاہ کو بتائی کہ ہم پر 7 سال کی قحط آنے والی ہے، جو ہماری جمع پونجی ہوگی اس میں تھوڑا باقی رہ جائے گا، اور سٹوں کی تعبیر جو ہے اس کی یہ تعبیر ہے کہ جو ہم فصل بیجیں گے اس میں سٹے باقی رہ جائیں گے، باقی کوئی فائدہ نہیں آئے گا۔ اسی طرح ہوا، بادشاہ کو جو یہ خواب بتایا، بادشاہ حیران ہوئے اور خوش بھی ہوئے کہ یہ خواب کی پہلے ہمیں تعبیر پتہ چل گئی ہے۔ تو کہا یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آئیے، یوسف علیہ السلام سے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام بہت سمجھدار تھے، یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ میں اگر باہر آ گیا تو مجھے لوگ کہیں گے کہ وہی یوسف علیہ السلام ہیں، وہی یوسف ہے جس نے عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ برائی کی تھی، لیکن اس کا سچ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں کوئی سچ نہیں تھا، جھوٹ تھا۔ لیکن
یوسف علیہ السلام نے اس کے جو قاصد آیا ہوا تھا، قاصد کو کہا بادشاہ کو جا کے کہہ دیں کہ میرا معاملہ جو ہے اس کی تحقیق کریں، اس پر پہلے اگر سزا بنتی ہے تو سزا دیں، اگر میں سچا ہوں اس کی تحقیق کریں۔ عزیز مصر کی بیوی سے پوچھیں کہ سچ ہے۔ بادشاہ پہلے بھی جانتے تھے، میں پہلے بتا چکا ہوں، بادشاہ جانتے تھے کہ آپ یوسف علیہ السلام سچے ہیں، تو یوسف علیہ السلام کو بری کر دیا کہ آپ سچے ہیں۔ عوام بھی جان گئی کہ یوسف علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں ہے، یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو باہر نکالا گیا، بری کیا گیا۔ یوسف علیہ السلام باہر دیکھتے تھے، قحط آ گئی، لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، جو امیر ہیں ان کے کتے بھی عیاشی کر رہے ہیں، غریبوں کی کوئی جان کی فکر نہیں ہے۔ بہت ترس آتا تھا، بہت حساس طبیعت کے مالک تھے یوسف علیہ السلام۔ تو وہ کہتے تھے بادشاہ کو، یہ مجھے دے دیں، مجھے غلے کا مالک بنا دیں، وزیر بنا دیں، وزیر خزانہ بنا دیں۔ میں جانتا ہوں، اس کو تعبیر بتائی تھی، ان کو یقین بھی تھا یوسف علیہ السلام سچے ہیں، تو مجھے دے دیں، یہ قحط دور ہو جائے گی، خوشحالی آ جائے گی۔ اسی طرح ہوا، یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے تو خوشحالی آ گئی، لوگ بہت خوش ہو گئے، خوشحالی آ گئی تو رحم یوسف علیہ السلام بہت کرتے تھے، نفع آنے لگ گیا تجارت سے۔ یعقوب علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ مصر کا جو بادشاہ ہے ادھر بھی قحط آ گئی تھی، مصر کا بادشاہ بہت رحم کرنے والا ہے، بہت اچھا ہے، اس کی تعریفیں چرچے ہونے لگ گئے تھے یوسف علیہ السلام نے جس طرح کام کو انجام دیا تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، اے بیٹے، مصر کے بادشاہ بہت اچھے ہیں، اس کے پاس جاؤ، غلہ لے کر آئیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، یعقوب علیہ السلام باپ تھے، یعقوب علیہ السلام نے بھیجا ان کے بھائیوں کو۔ وہ بھائیوں نے تو کوئی کسر نہ چھوڑی تھی اس کو مارنے میں، انہوں نے سوچا ہوا تھا کہ گئے تو یوسف علیہ السلام کو وہ پہچان نہ سکے۔ یوسف علیہ السلام پہچان گئے تھے، ان کو کیا پتا کہ یہی یوسف علیہ السلام ہے، وہ تو سوچ کے گئے تھے بہت خطرناک جنگل تھا جہاں ہم نے یوسف علیہ السلام کو چھوڑ دیا اور وہاں سے بچ ہی نہیں سکتا، بہت گہرا کنواں تھا، اس میں مر گیا ہوگا۔ جس کی اللہ تعالی حفاظت کرے اس کو کون مار سکتا ہے، اس کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے۔ پھر کنویں سے نکلے مصر میں، مصر سے بازار سے بولی لگی تو مصر کے پھر قید، پھر اللہ تعالیٰ نے کتنا عروج دیا، اللہ تعالیٰ نے امتحان آزمائشیں بھی دی یوسف علیہ السلام پر، پھر مصر کا بادشاہ بھی بنایا۔ آج یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم پر بھی آزمائشیں آ جائیں، اللہ تعالیٰ ضرور نوازے گا، ہمیں آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَشْکُرُونَ، میرا شکر ادا کرو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ یوسف علیہ السلام جیل میں بھی نصیحت کرتے رہے، اللہ کا فرمان سناتے رہے، اللہ کے دعوت دیتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر کا بادشاہ بنایا۔ بھائی آ گئے، یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یہ وہ بھائی ہیں جنہوں نے مجھے مارنے کے لیے کنویں میں چھوڑ گئے تھے۔ اب ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وہی یوسف ہے، یہ تو مارنے کے، ان کو پتہ ہوگا کہ کنواں گہرا تھا، یہ یوسف تو مار گیا ہوگا، وہ پہچان نہ سکے، ان پر اس بات پر غور بھی نہ کیا۔ تو یوسف علیہ السلام پہچان گئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا آپ کے باپ کا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے باپ کا نام ہے یعقوب بن اسحاق علیہ السلام۔ انہوں نے کہا آپ کا اور بھی بھائی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بنیامین ہے، وہ چھوٹا بھائی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اس کو کیوں ساتھ نہیں لے کر آئے؟ انہوں نے کہا ہمارا باپ اس سے بہت محبت کرتا ہے، ہمارا باپ اس کو ہمارے ساتھ نہیں آنے دیتا۔ کیوں؟ کیا یوسف علیہ السلام نے کہا وہ کیوں نہیں آنے دیتا آپ کے ساتھ؟ یوسف علیہ السلام کو کہا
کہ اس کے لیے اس کو ہمارے ساتھ نہیں آنے دیتے کہ پہلے یوسف علیہ السلام تھے، وہ بھی ہمارے بھائی تھے، وہ ہمارے ساتھ گئے، یوسف علیہ السلام کو ہم نے گلے کے ساتھ بٹھا دیا تھا، ہم نے اپنے سامان کے ساتھ بٹھا دیا تھا، ہم نے دوڑ لگائی تو یوسف علیہ السلام کو جنگل کا بھیڑیا کھا گیا۔ یوسف علیہ السلام دل میں مسکرانے لگے تو کہتے ہیں اچھا اگر اگلے بار آنا تو اپنے بنیامین کو ساتھ لے کر آنا۔ وہ کہتے ہیں ہمارا باپ نہیں آنے دے گا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اگر وہ بنیامین نہیں آیا تو میں تجھے دوسری بار غلہ بھی نہیں دوں گا۔ پھر اپنے جو یوسف علیہ السلام کے نوکر چوکر تھے، یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا، غلام تھے، انہوں کو کہا یہ جو مال بھی ساتھ لے کر آئے ہیں یہ بھی ان کے غلے میں ڈال دیں، ان کا غلہ بھر دیں، ان کو روانہ کریں، پھر اگلی بار بنیامین کو ساتھ لے کر آنا ہے آپ نے۔ یوسف علیہ السلام کا چھوٹا بھائی تھا، بڑے بھائی کو تو احساس ہوتا ہے کہ ترس آتا ہے کہ میرے چھوٹے بھائی سے ملاقات ہو جائے، میرے چھوٹے بھائی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہو گئی تو آگے یوسف علیہ السلام کو جو بچپن میں خواب آیا تھا اس کی تعبیر بیان کریں گے انشاءاللہ۔ 5ویں نشست آج الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ یوسف علیہ السلام کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ آج یوسف علیہ السلام کے قصے کے بعد تمام انبیاء کے قصے انشاءاللہ آتے رہیں گے اس چینل پر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔